الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى في الحلم والكرم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین و سامعین کرام، جمعۃ المبارک کے اس ہفتہ وار درس قرآن میں آج ہم نے سورۃ الحاقہ کی آخری 5 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. آیت نمبر 48، 49، 50، 51، 52 چھوٹی چھوٹی آیات کریمہ ہیں، اور سورت 69 نمبر سورت کا جو ہے یہ آج ختم ہو جائے گی. اور انشاءاللہ العزیز اگلی سورت جو ہے 70 سورت معارج، اس کا درس زندگی رہی تو رمضان شریف کے بعد شروع کریں گے. اس سے اگلے جمعے پہ ہم رمضان کے فضائل اور قرآن کے فضائل پر درس دیں گے، اور اس کے بعد جو فالونگ جمعہ آئے گا وہ تراویح کا جمعہ ہوگا. تو ایک ہی جمعہ ہے، اس میں ہم رمضان کی آمد اور فضائل رمضان اور قرآن کے اور اس کی تیاری پر گفتگو کریں گے.
یہ درس قرآن جو ریگولر چلتا ہے یہ اس سال کا آخری درس ہوگا رمضان سے پہلے کا. تو رمضان کے بعد 70 نمبر سورت جو ہے معارج، اس کا درس ہوگا انشاءاللہ. سورت الحاقہ میں شروع میں قیامت کا ذکر تھا، اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کی جو امتیں تھیں، فرعون کا زمانہ جو تھا، موسیٰ علیہ السلام کی امت کا دور، پھر حضرت ہود علیہ السلام کی امت جو تھی، قوم عاد، قوم صالح، سمود علیہ السلام کی قوم تھی، لوط علیہ السلام کی قوم تھی، اور نوح علیہ السلام کی قوم تھی. ان کا ذکر ابتدا میں ان کے عذاب کا ذکر آیا کہ وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے. اور اس کے بعد جہنمیوں کا ذکر آیا کہ ان کو کیسے تکلیف ہوگی، جنتیوں کا ذکر آیا ان کو کیسے نعمتیں ملیں گی. بڑی خوبصورت نعمتیں اور بڑی خوبصورت انعامات جنت میں مسلمانوں کو ملیں گے، مومنوں کو، جنتیوں کو. کفار کو بڑا سخت عذاب ہوگا. یہ سارا اس کا ذکر آیا. اور پھر اس کے بعد رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی گارنٹی دی، قسمیں یاد فرما کے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کی قسم جن کو تم دیکھتے ہو، مجھے ان چیزوں کی قسم جن کو تم نہیں دیکھ سکتے. یہ میرا قرآن جو ہے، یہ رسول اللہ کی زبان سے جو تم سنتے ہو، یہ اصل قرآن ہے. یہ نہ کسی شاعر کا قول ہے، نہ کسی کاہن کا قول ہے، نہ رسول کا اپنا کلام ہے، نہ جبریل کا اپنا کلام ہے. یہ میرا کلام ہے. یہ میں قسمیں کھا کر تمہیں کہتا ہوں کہ یہ میرا کلام ہے. اور یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، جو جبریل لائے ہیں اور انہوں نے میرے رسول پر اس کو اسی طرح پہنچایا ہے. اگر یہ میرے کلام میں میرا رسول یا جبریل ان میں سے کوئی بھی اگر اس کے اندر کوئی اختلاف اور کوئی جو ہے اس میں گڑبڑ کرتا اور اس میں اپنی طرف سے کچھ ملاتا یا اس میں کمی بیشی کرتا تو ہم اس کو سزا دیتے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے میں کوئی خیانت کرے تو ہم اس کو کچھ نہ کہیں. یہ اتنا بڑا جرم ہے، اور اتنا بڑا جرم جب کوئی کرے گا تو اس کو اس کی سزا ملے گی. لیکن دیکھ لو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ورفعنا لک ذکر کا، ان کا ذکر، ان کی شان دن بدن بلند ہوتی جا رہی ہے. ان کو کسی قسم کا کوئی ان کو تکلیف، ان کے کام میں کمی نہیں آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے میرے پیغام میں، میرے کلام میں کوئی گڑبڑ نہیں کی. یہ فرمایا. اس کے بعد جو ہے نا فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. یہ میرا قرآن جو ہے، ایک تو یہ رب العالمین ہماری طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ ڈر والوں کو، ان کے لیے نصیحت اور ان کے لیے فائدہ مند ہے، متقی لوگوں کے لیے. قرآن کا میسج تو پوری دنیا کے لیے، جیسے میں آج جمعہ پر کہہ رہا تھا کہ امت دعوت اور امت اجابت، پوری امتوں کے لیے یہ قرآن مجید دعوت ہے. ان کے لیے، امت دعوت کے لیے بھی، امت اجابت کے لیے، کفار کے لیے بھی، مومنوں کے لیے بھی یہ پیغام لانے والی کتاب ہے. لیکن اس سے فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ یہ یاد رکھیے کہ اس سے فائدہ اس کو پہنچتا ہے جو ایمان لائے اس پر، جو اللہ کے خوف سے ڈرے، جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرے، اس کو فائدہ پہنچتا ہے. جو نہ ڈرے اللہ سے، جو ایمان نہ لائے اور کفر کی نظر سے دیکھے، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اس کو فائدہ پہنچے گا اس کے ایمان لانے کے بعد. جیسے کہ قرآن اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں. ھدی للمتقین.
یہ کتاب جو ہے ہدایت دینے والی ہے کس کو؟ متقین کو۔ متقین کا کیا معنی ہے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کو۔ متقین کی تفسیر آگے فرمایا ہدی للمتقین، ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین لوگوں کے لیے۔ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، کتاب کو نازل ہوتا ہوا دیکھا نہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن کو دیکھا نہیں ایمان رکھتے ہیں، قدر قضاء کو دیکھا نہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، قبر کے حساب و کتاب کو دیکھا نہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، قبر کے عذاب اور ثواب کو اور جنت کے نعمتوں کو، دوزخ کے عذاب کو، معاشر کے میدان کو، مرنے کے بعد اٹھنے کو، ان چیزوں میں کسی کو بھی نہیں دیکھا، لیکن کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز بھی قائم کرتے ہیں، ہاں جی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری صفتیں کس کی ہیں؟ مومن کی۔ یہ ساری صفات کس کی ہیں؟ مومن کی۔ تو اور آگے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اے محبوب آپ کی طرف نازل ہوا۔ ہاں جی، یعنی یہ ہدایت، کتاب ہدایت اس کے لیے ہے، اس کو ہدایت دیتی ہے جو اس پر ایمان لایا جو آپ کی طرف نازل ہوا۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، تورات، انجیل، زبور، صحائف، جو ان پر ایمان رکھے، فرمایا یہ اس کے لیے بھی ہدایت کی کتاب ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی یقین رکھنے والوں کے لیے یہ کتاب کیا؟ ہدایت دینے والی ہے۔ تو یہ جملہ جو ہے کہ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ قرآن جو نصیحت کس کے لیے ہے؟ ڈر والوں کے لیے۔ تو یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی مومنوں کو اس سے کما حق کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ آدمی ایمان رکھتا ہو تو اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کیسے؟ کہاں سے لے کر کہاں تک کہ آدمی اس کو دیکھے، جب تلاوت کرے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کو فائدے پہنچتے ہیں۔ اس کو دیکھنے سے، اس کی آنکھوں کے دیکھنے سے اس کو ثواب ملتا ہے، اس کو انگلی پھیرنے سے، اس پر ایسے کرنے سے، اس کو ہاتھ کے پھیرنے سے ثواب ملتا ہے، زبان سے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ اس لیے جب آپ تلاوت کریں تو آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کو ایسے نہیں پڑھ کے ایسے بیٹھ کر آپ پڑھیں، آپ اس کو آنکھوں سے دیکھیں، آپ اس کو ہاتھ پھیریں اور زبان سے پڑھیں۔ تو یہ ہے اصل طریقہ جس سے ثواب ملتا ہے۔ اب یہ تو ہے نا، دیکھ کے تو وہی پڑھے گا، ہاتھ وہی لگائے گا، پڑھے گا وہی جو ایماندار مومن ہوگا، تو اس کو یہاں سے یہ تھوڑا فائدہ ہے، معمول چھوٹا فائدہ ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھے گا، وہ سنے گا، پھر اس پر عمل کرے گا، پھر آگے اس کا وعظ و نصیحت کرے گا، پھر اس کے آگے وہ لوگ عمل کریں گے تو اس کو کتنا ثواب ملے گا اس کا۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے فرمایا تذکرہ اور نصیحت اور فائدہ مند اس کے لیے ہے جو آلریڈی ایمان رکھتے ہیں، جو اس کا ادب و احترام کرتے ہیں، جو اس کی تلاوت کرتے ہیں، جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو اصل فائدہ ہوگا۔ اور جو کافر لوگ ہیں جو اس کا ادب و احترام نہیں کرتے، ان کو اس کو فائدہ کیا ہونا؟ ان کے لیے تو ان کو عذاب ہوگا، جیسے اگلی آیتوں میں آ رہا ہے نا، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ۔ اگلی آیتوں میں کیا فرمایا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے یہ تنزیل من رب العالمین ہے، یہ میری طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے، اور یہ فائدہ مند اور نصیحت کی کتاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ جب میں نے یہ کتاب نازل کی تو دو طرح کے گروپ ہوں گے۔ ایک گروپ وہ ہوگا جو اس پر ایمان لائے گا، جو ایمان لائے گا، اس پر عمل کرے گا، ان کو فرمایا کہ
لَتَذْکِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ ان لوگوں کو تو فائدہ دے گی، نفع دے گی، فائدہ دے گی۔ ایک گروہ وہ ہوگا فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، ہاں جی فرمایا کہ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہم ضرور جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ اس کتاب کے جھٹلانے والے ہوں گے، یعنی ایمان لانے والے نہیں ہوں گے، انکار کرنے والے ہوں گے، کفار ہوں گے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کو مانیں گے نہیں، جھٹلائیں گے۔ تو جب جو جھٹلائیں گے تو اگر ہم پڑھنے والوں کو، ماننے والوں کو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کو اگر ہم فائدہ دیتے ہیں تو کیا مطلب ہے کہ جو جھٹلانے والے ہیں ان کو ہم آخرت میں عذاب دیں گے، ان کو ہم تکلیف دیں گے، نقصان پہنچائیں گے، عذاب دیں گے۔ اور جب ان کو عذاب دیں گے اور مسلمان جو ہے اس سے فائدہ اٹھا کر جنت میں بلند مقام پر پہنچیں گے، نعمتیں حاصل کریں گے، تو پھر یہ دیکھنے والے کافر ہیں، یہ کیا کہ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافر اس وقت حسرت کریں گے، کاش ہم یہ قرآن پڑھا ہوتا، کاش ہم اس کتاب کو ہم نے مانا ہوتا۔ اگر ہم اس وقت مانتے تو جیسے یہ مسلمان دیکھو بلندیوں پر ہیں، نعمتوں میں ہیں، اللہ کے انعامات کا حاصل کر رہے ہیں، اور ہم عذاب بھوگ رہے ہیں، تو یہ اس جھٹلانے کی وجہ سے اس وقت کیا کریں، کف افسوس ملیں گے، حسرت میں ہوں گے کہ ہم اس پر ایمان کیوں نہ لائے اور ہم نے اس کو کیوں نہ مانا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ کتاب جو ہے یہ حق الیقین ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ یقین کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین، 3 قسمیں ہیں۔ اب دیکھو باہر ایک آدمی ہے، وہ سنتا ہے کہ جی مسجد میں یہ عبادت ہو رہی ہے، آج شب برات ہے اور وہاں جو ہے صلاۃ و تسبیح ہوگی، یہ اس کے علم میں آ گیا۔ لیکن جب وہ اندر آیا اور اس نے دیکھا کہ واقعی آج جو میں نے بار سنا تھا وہ ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے، عین الیقین ہے۔ اور جب اس نے خود پڑھی تو اور اس کو جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کا انعام میں ہمارا ثواب ملا، تو یہ کیا ہے، حق الیقین۔ تو یہ سارے علم اور یقین کی قسمیں ہیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ یہاں وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ جو ہے، یہ حق جو ہے یہ صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے، عربی گرامر کے لحاظ سے صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے۔ اور امام بغوی نے تفسیر میں لکھا کہ یہ اضافت الی نفسہ ہی ہے، یعنی حق بھی وہی ہے، یقین بھی وہی ہے، یعنی حق سے مراد کوئی دوسری چیز نہیں ہے، حق سے مراد بھی قرآن ہے، یقین سے مراد بھی قرآن ہے، اور اضافت صفت کی موصوف کی طرف حق الیقین کا مطلب ہے یقین الحق، یقین الحق، یعنی کیا فرمایا کہ باطل کی اس میں، گمراہی کی، غلط کی اس میں ذرا بر بھی ملاوٹ نہیں قرآن میں۔ یہ قرآن حق الیقین ہے کہ اس کے اندر ذرا بر بھی کسی قسم کی ملاوٹ اور باطل کی ملاوٹ اور جو ہے اس کے اندر جھوٹ کی ملاوٹ اور کھوٹ، اس قرآن مجید کے اندر کسی قسم کا کھوٹ نہیں ہے۔ یہ مراد ہے حق الیقین کا، انہ الیقین الحق، انہ الیقین الحق، کہ حق سے مراد بھی یقین اور یقین سے مراد بھی یقین حق۔ یہ ایسی کلام ہے قرآن مجید، اس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ آپ کو واقعہ پتہ ہے 3 پارے میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دریا کے کنارے گزر رہے تھے تو ایک مردہ پڑا تھا جو دریا میں ڈوبا، اور دریا نے اس کو پھینک کر باہر پھینک دیا۔ تو جیسے وہ دریا سے ڈوبا ہوا انسان باہر پڑا ہوتا تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، اور اس کو پرندے، جانور، وحشی جانور، پرندے اس کو نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔
آپ نے کہا یا اللہ یہ قیامت کے دن یہ کیسے کھڑا ہوگا؟ یعنی اس کے پرندوں کے پیٹوں سے، جانوروں کے پیٹوں سے بوٹیاں اس کی نکل کر یہ کیسے آئیں گے؟ اللہ نے فرمایا تو یقین نہیں رکھتا اس پر؟ ہاں جی، نہیں اللہ یقین تو ہے، ہاں جی، لیکن یہ ہے نا دیکھنا چاہتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ قال اولم تؤمن، کیا تو یقین نہیں، ایمان نہیں رکھتا اس پر؟ ہاں جی، میں ایمان تو رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، یہ ہے کہ میں اطمینان قلب، حق الیقین جس کو آپ کہتے ہیں نا، کہ وہ اطمینان قلب کے لیے میں آپ نے دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں جی، تو کئی انبیاء علیہ السلام کا اس طرح کے واقعات آتے ہیں کہ انہوں نے جب کہا تو رب نے بولا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ نہیں، ایمان تو ہے یا اللہ، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، اس سے پہلی والی آیت میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، جب وہ بیت المقدس کے پاس سے گزرے گدھے پر سوار ہو کر، تو ویران شہر پڑا تھا، کوئی بندہ ہے نہیں وہاں، گدھا ہے اور آپ اس پر سوار ہیں، آپ کے پاس فروٹ ہے، کچھ انگور جوس وغیرہ ہے، گدھے پر جا رہے۔ کہا کہ یا اللہ تو اتنی اس ویران چیز کو جو بالکل تباہ ہو چکی ہے، کوئی بندہ زندہ نہیں ہے، کوئی وہاں پرندہ نہیں ہے، کوئی چیز موجود نہیں ہے، کتنی رونق ہوتی تھی، یہ سارا تباہ ہو گیا، ان کو کیسے تو زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا اچھا۔ اترے جب تھکے تو ایک باغ میں درخت کے نیچے لیٹے اور گدھے کو باندھا یا چھوڑا، اس کو فروٹ وغیرہ رکھا، سوئے، 100 سال کے بعد آنکھ کھلی، 100 سال کے بعد۔ پوچھا کتنا ٹھہرے؟ تو سورج کو دیکھا، میں یہاں سورج تھا تو اب وہاں ہے، اگر آج ہی ہے تو بعد یومن، ایک چند گھنٹے میں سویا ہوں، اور اگر یہ ڈوب کر پھر غروب پھر طلوع ہو کر یہاں سے آگے گیا ہے تو ایک دن سے کچھ زیادہ ہو گیا ہے۔ ہاں جی، سمجھ آئی نا میری بات؟ اللہ نے فرمایا نہیں، بل لبثت 100 عام، تو 100 سال سویا۔ 100 سال یا اللہ، میں تو صحت ٹھیک ہے، کسی قسم کی میرے جسم کے اندر تبدیلی نہیں، 100 سال کہتا ہے۔ وانظر الی حمارک، ذرا گدھے کو دیکھا اپنے کو، یعنی گدھا جو ہے یہ 2-4 گھنٹے میں مرنے والی شے نہیں ہے، سمجھ آئی نا؟ اگر 2-4 گھنٹے میں مرنے والی یہ شے نہیں ہے، اس کی آپ کو نہ گوشت ملے گا نہ پوست ملے گا، ہڈیاں بالکل پرانی بھری ہو چکی ہوں گی، جس پر کہ کئی دھاکے، کئی جو ہے نا عشرے گزر چکے ہوں گے اس پر۔ ہاں جی، دیکھا تو واقعی ہڈیاں اتنی بھری ہو چکی ہوں گی جس پر اندازہ لگ سکتا ہے کہ 100 سال سے زیادہ گزر چکا ہے۔ وہ تو اپنے فروٹ اور جوس کو دیکھ، جس کو جلدی خراب ہونا چاہیے وہ بالکل تازہ پڑا ہے۔ یہ اللہ کی حکمتیں دیکھو نا، یعنی اللہ کی حکمت، یہ اس میں اللہ کی حکمتیں کتنی پوشیدہ ہیں، اور آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ جتنے مرضی کمزور ہوں، جتنا مرضی آپ کو جلدی نقصان کو پہنچانے والا ہو، جب اللہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے تو جیسے وہ فروٹ کو خراب ہونے سے بچا سکتا ہے، جوس کو بدبودار ہونے سے بچا سکتا ہے، آپ کو بھی وہ ظالموں کے ظلم سے بچا سکتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے، مضبوط سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، وہ گدھے کی طرح اس کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ یہ ہے جو مسلمان کو اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اچھا، وہ گدھے پر سوار ہوئے، اپنے گھر گئے تو دروازے پر پہنچے تو جو لونڈی تھی، آپ کی خادمہ تھی، وہ بیٹھی تھی، تو اس نے پہچانا نہیں، کیونکہ 100 سال ہو گیا، کسی کو خیال ہی نہیں ہے کہ عزیر علیہ السلام ہوں گے یا نہیں۔ ہاں جی،
تو اس کو کہا کہ یہ عزیر کا گھر ہے. کہا عزیر کا گھر ہے, تو 100 سال کے بعد اس کا نام لینے والا کون آ گیا؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی. جب کہ آپ پہنچے وہاں تو اس وقت جو تھا بیٹا, اس کی عمر تھی 140 سال. یعنی کہ جو بیٹا جس کو آپ چھوڑ کر گئے تھے 40 سال کا, وہ 140 سال کا تھا. اور جو پوتا تھا اس کو چھوڑ کر گئے تھے تو وہ بھی 100 سال گزر گئے, اس کا بھی, اس کی یہ حالت تھی. خادمہ کی عمر بھی بہت زیادہ تھی. جب آپ نے کہا میں عزیر ہوں تو کہنے لگی کہ کمان عزیر ہیں آپ, ان کو اتنا سال ہو گئے. لیکن جب آپ نے اس کو بتایا تو وہ مان گئی. تو امتحان لیا کہ وہ تو تورات کے حافظ تھے. تمہیں تورات آتی ہے؟ تو اس دور میں صرف نبی تورات کا حافظ ہوا کرتا تھا اور کوئی نہیں ہوتا تھا. تو آپ نے تورات سنائی ان کو. ہاں جی. تو یہ دیکھیں, یہ انبیاء علیہ السلام ہیں جن سے امتحان ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ایمان تو ہے لیکن میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا 4 پرندے پکڑو. 4 پرندے پکڑے, جس میں مور تھا, کبوتر تھا اور مرغ تھا وغیرہ, جو بھی 4 تھے. مختلف تفسیروں والے نے مختلف نام لکھے ان کے. تو وہ لکھے, ان کی حکمتیں بھی لکھی ہے کہ یہ کیوں پکڑا, اس کو کیوں پکڑا, اس کو کیوں پکڑا. ان کو فرمایا کہ ان کا ذبح کرو, ان کی گردنیں اپنے ہاتھ میں رکھو اور گوشت کا قیمہ کرو, مکس کرو, سب کو مکس کر کے 4 پہاڑوں پر رکھو. ہاں جی. یعنی یہ نہیں کہ صرف مرغ کا قیمہ ایک پہاڑ پر, کبوتر کا دوسرے پر نہیں, ساروں کا مکس کر کے ان کو پھر تھوڑا تھوڑا 4 پہاڑوں پر رکھو, سر اپنے پاس رکھو. تو میں کیسے کروں گا کہ جیسے تو نے دیکھا نا کہ مردے کا گوشت جو ہے وہ کسی کو شیر کے پیٹ میں ہے, چیتے کے پیٹ میں ہے, اس کے کتے کے پیٹ میں ہے, ہاں جی, کوے کے پیٹ میں ہے, چیل کے پیٹ میں ہے, گدھ کے پیٹ میں ہے. تو یہ 4 پہاڑوں پر ہے. تو اب جب ان کو بلائے گا نا, بلاؤ ان کو, مرغ کو بلاؤ, تو جو مرغ کا گوشت ہے وہ 4 پہاڑوں سے اڑتا ہوا آپ کے پاس جو سر ہے اس کے ساتھ آ کے ملے گا. ہاں جی. جو کبوتر ہے اس کو بلائے گا تو اس کا گوشت توڑ کر اس کے ساتھ ملتا جائے گا. فرمایا میں تو قیامت کے دن ایسے بندوں کو زندہ کروں گا کہ جو کسی چیل کے پیٹ میں ہے, کوے کے پیٹ میں ہے, کسی گدھ کے پیٹ میں ہے, شیر چیتے کے پیٹ میں کسی انسان کا کوئی بوٹی ہے, تو وہ ادھر سے اڑ کر وہ جو ہے نا ایک ذرہ جو پشت میں ہوتا ہے, یعنی جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا, اس میں ایک ذرہ ہے چھوٹا سا ہر انسان کا. وہ کبھی جو ہے نا طوفان آ جائے, بارشیں آ جائیں, آپ کیمیکل ڈالیں اس میں, مثالیں ڈالیں اس میں, وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا, وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. جیسے وہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ کبوتروں کے سر پکڑے تھے نا اور گوشت اس کے ساتھ ملا, وہ جو عجب الذنب ہے, وہ جو ذرہ ہے, گوشت اڑ کر اس کے ساتھ, وہ ذرہ جہاں پڑا ہوگا دنیا سے گوشت اڑ کر اس کے ساتھ ملے گا, اور پھر انسان اسی طرح خوبصورت انسان بن کر زندہ ہوگا. اللہ کی قدرت دیکھو نا. ہاں جی. یہ ہے رب تعالیٰ کا جو ہے قدرت اس کی, کہ جیسے وہ اسی طرح بالکل وہی گوشت, وہی پوست, وہی کلر, وہی رنگ, وہی خون, وہی اس کی چربی, اور وہی چیزیں جو ہے نا وہ واپس عجب الذنب کے ساتھ آ کر ملیں گی. اور جناب پھر جو جیتا جاگتا بلک صاحب, چودھری صاحب, خان صاحب, مولوی صاحب, علامہ صاحب, حافظ صاحب, قاری صاحب کھڑے ہو جائیں گے اس قبر کے اوپر. اللہ کی قدرتوں کا کیسا نظام ہے, اور کیسا اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات پہنچائی, لیکن لوگ سمجھے نہیں اس بات کو. تو فرمایا اس قرآن کو متقین تو فائدہ اٹھائیں گے, مکذبین اس کو جھٹلائیں گے
قیامت کے دن جب ان کو عذاب ہوگا، مومنوں کو جب نعمتیں ملیں گی تو یہ حسرت سے اپنے کف افسوس ملیں گے. اور یہ قرآن جو ہے نا یہ حق الیقین ہے. مسلمانوں کے پاس یہ ایسی نعمت ہے. میں نے ایک بزرگ یہ جو ہے بہاولپور میں چاچڑا شریف غالباً کیا نہیں، چاچڑا شریف نہیں، نام اس کا کیا ہے، ایک گاؤں ہے. میں نے کئی دفعہ وہاں حاضری دی ہے، 2 دفعہ میں گیا ہوں وہاں سے یہ سارے جو تصوف اور صوفیاء اور مشائخ ہیں یہ وہاں سے چلے ہیں. 7-8 صدیاں ہو گئی ہیں. وہاں بے شمار بڑے بڑے علماء اولیاء کے مزار ہیں. اور بہاولپور میں ہے وہ دریا کے جہاں 5 دریا ملتے ہیں نا اس کے کنارے پر وہ شہر ہے. اور وہاں 2 گدیاں مشہور ہیں، ایک سور وردیوں کی اور ایک قادریوں کی. حضرت غوث پاک سرکار کی اولاد بھی وہاں ہے. یہ یوسف رضا گیلانی وغیرہ جو گیلانی حضرات ہیں یہ ان کی اولاد ہے. اور سور وردی جو ہے نا یہ بھی وہاں ہے. وہاں سے پھر یہ بنگلہ دیش، انڈیا، افغانستان، پاکستان، ان ملکوں میں جتنے بھی صوفیاء گئے وہاں سے گئے. تو وہاں سے گئے، وہاں کے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے ایک بہت ہی پیاری بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے، میں شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اخبار الاخیار شریف پہ ان بزرگوں کا ذکر کیا اور اس بات کا ذکر کیا ہے. فرمایا کہ جو 2 نعمتیں مسلمانوں کے پاس ہیں نا یہ کسی اور قوم کے پاس نہیں ہیں. یہ ایسی نعمتیں ہیں جو صرف مسلمانوں کے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں. ایک تو اگر کوئی مسلمان یا کوئی آدمی اپنے رب سے کلام کرنا چاہے تو سوائے قرآن کے اور کوئی ایسی کتاب نہیں جو بالکل سچی اور صحیح اور محفوظ ہو اور رب کا کلام 100% ہو، وہ نہیں ہے. وہ صرف قرآن ہے کہ مومن جب اللہ سے بات کرنا چاہے تو اس کے ذہن میں کبھی شک نہیں آتا کہ یہ کلام کس کا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے اور وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے. جب وہ پڑھتا ہے تو بالکل اللہ اس کو جواب دیتا، جو وہ سوال کرتا ہے اس کا جواب قرآن میں ہے. یہ کسی اور کے پاس نہیں. جب کسی کو اتنا یقین ہو جائے، جب مسلمان کو یہ یقین ہے کہ اللہ کی ذات کتنی بلند و بالا ہے، اس کی ذات کتنی اعلیٰ ہے، کتنی پاورفل ہے، کتنی وہ انسان کو فائدہ دیتی ہے، جب یہ پتہ ہو تو اس کو کسی اور کی منتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ اسی سے بات کرے نا. تو یہ نعمت مسلمان کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. تو جو آدمی اس نعمت کو جانتے ہوئے پھر اس سے جان چھڑاتا ہے، اس کو نہیں سنتا، اس کو نہیں پڑھتا، اس کا ادب نہیں کرتا، اس کو غور سے نہیں پڑھتا، اس کو سینے سے نہیں لگاتا، اس کو سینے کے اندر محفوظ نہیں کرتا، وہ بدبختی ہے اس کے لیے. سمجھ آئی نہیں. دوسرا فرمایا کہ کسی نبی کے، کسی امتی کے پاس اس کا نبی نہیں ہے. عیسائیوں سے کہو کہ آپ نے نبی سے ملنا چاہتے ہو، کیسے ملو گے؟ ان کا نبی جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے نہ دوسرے آسمان پر عیسائی جا سکتا ہے، ہاں جی، نہ ان سے بات کر سکتا ہے. ہاں جی. موسیٰ علیہ السلام آپ کی قبر کسی کو معلوم نہیں کہاں ہے بیت المقدس کے قریب والی پہاڑیوں میں. ہاں جی، کیونکہ وہ آتا ہے نا کہ آپ نے کہا تھا کہ یا اللہ جب میری موت آئے تو مجھے بیت المقدس میں تو ہم نہیں جا سکے کیونکہ میرے ساتھیوں نے جہاد نہیں کیا، مجھے بیت المقدس کے اتنا قریب کر دے جتنا آدمی روڑا پھینکتا ہے گلیل سے، وہ روڑا پھینکتا ہے یا تیر پھینکتا ہے، تو جتنا دور تیر جاتا ہے نا یا جتنا دور روڑا جاتا ہے بیت المقدس کے، اتنا مجھے قریب کر دے. یہ آپ نے دعا کی تھی. سمجھ آئی نا جی؟ یہ آپ نے دعا کی تھی. اس سے علماء نے بڑے مثال نکالے ہیں. اصل میں بات یہ ہے
کہ لوگوں کا پتہ نہیں دماغ ہی ختم ہو گیا یا خراب ہو گیا یا ان میں عقل ہے ہی نہیں. اس سے علماء نے یا کتابیں نہیں پڑھی یا پڑھ کر بالکل اندھے ہو گئے. ہم نے بھی تو پڑھا ہے نا، جو بتا رہا ہوں آپ کو، ہم نے بھی تو یہ کتاب پڑھی ہے نا، یہ بات پڑھی کتابوں میں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں. وہ جہاں مرضی فوت ہو جائے. جو آدمی اللہ کا اتنا پیارا ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اسرائیل آئے، آپ نے پوچھا کدھر آیا ہے، کہتا ہے آپ کی جان لینے. آپ نے تھپڑ مارا، آنکھ نکال دی. کتنا پاورفل رسول ہے. تو اگر ان کو موت آ جائے اور ان کے آپ پورے قرآن میں کتنے واقعات آپ پڑھتے سنتے ہیں، یعنی اتنا اولوالعزم رسول ہے کہ ان کو تو قبر کے یعنی حساب کتاب کا، تکلیف کا، آخرت کا، حشر کا کوئی ڈر ہے ہی نہیں. ہاں جی، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سارے آدمی بے ہوش ہو جائیں گے، نبی بھی بے ہوش ہو جائیں گے. جب میں دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کر پہلے مجھ سے پہلے کھڑے ہوں گے. میں یہ شان بیان کر رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی، کتنی بڑی شان ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا ضرورت ہے کہ یا اللہ مجھے موت دے دے بیت المقدس کے قریب، اتنی قریب کہ اگر میں وہاں نہیں پہنچ سکتا تو مجھے اتنی ایٹلیسٹ نزدیک پہنچا دے جتنا تیر جاتا ہے یا ایک روڑا آدمی پھینکتا ہے یا گلیل سے ایک روڑا پھینکتا ہے آدمی، اتنا قریب کر دے. کیوں؟ اتنا قریب کرنے سے اے موسیٰ آپ کو کیا مل جائے گا؟ کیا آپ نبی نہیں ہیں؟ آپ اولوالعزم رسول نہیں ہیں؟ آپ پر کتاب نازل نہیں ہوئی؟ نبی کریم علیہ السلام کے بعد جس نبی کی سب سے بڑی امت ہے وہ آپ ہیں. ہاں جی، سارے انبیاء جو ہے وہ بے ہوش ہو جائیں گے، اور جب حضور فرماتے ہیں جب میں دیکھوں گا تو مجھ سے پہلے موسیٰ کھڑے ہوں گے. یہ شان کم ہے؟ تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم یہ دعا کرو کہ مجھے بیت المقدس کی اتنا قریب کر دے. ہاں جی، یہاں سے علماء پتہ کیا مسئلہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسے میں رات کو بھی وہ حدیث بیان کر رہا تھا نا، جس نے 100 قتل کیے، اس کو کسی نے کیا کہا؟ ایت قضا. وہ جو گاؤں ہے نا وہاں بابے رہتے ہیں. وہاں کون رہتے ہیں؟ بابے رہتے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے، منظور نظر ہیں. وہاں جا تیری توبہ قبول ہوگی. موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں بڑا اولوالعزم رسول ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، لیکن میں بھی چاہتا ہوں کہ جہاں بیت المقدس کے قریب نبیوں کی قبریں ہیں میں بھی ان کے قریب ہو جاؤں. یہ ہے بات جو کسی کی جو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ جہاں نبیوں الذی بارکنا حولہ، جس مسجد اقصیٰ کے قریب نبیوں کی قبریں ہیں میں بھی ان کے قریب ہونا چاہتا ہوں. ورنہ موسیٰ علیہ السلام کی کتنی بڑی شان ہے. ہاں جی، تو یہ بات ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یعنی میں جو بات کر رہا تھا کہ کسی نبی کے کسی امتی کے پاس اس کے نبی کی قبر نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہے، یہودیوں کے پاس. ہاں، اسی طرح عیسائیوں کے پاس نہیں ہے، یا جتنے بھی دوسرے ڈیروں نہیں ہیں، کوئی امتیں ہی نہیں ہیں باقی رہی. کئی نبی ہیں ان کی قبریں بھی نہیں پتہ. لیکن مسلمان کتنا خوش قسمت ہے، آج دل گھبرایا، مسائل آئے، پریشانی آئی، شوق ابھرا، لو جی ٹکٹ لو اور فوراً مدینہ پاک پہنچ جاؤ. پوری دنیا سے لوگ پہنچ رہے ہیں. ہاں جی، تو وہ بزرگ جو شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا، ہاں وہ اچ شریف، وہ گاؤں کون سا ہے؟ اچ شریف، جو پورا وہاں ولی ہیں. وہاں میں نے بڑی قبروں کو دیکھا، بڑے قبرستان ہیں وہاں، اولیاء کی قبریں بے شمار ہیں. تو اچ شریف کے ان بزرگوں نے کیا لکھا کہ مسلمان تو کتنا خوش قسمت ہے کہ جو کسی اور شخص جو کو سعادت نصیب نہیں جو تمہیں نصیب ہے، کہ اللہ سے بات کرنا چاہے تو اللہ کا کلام تیرے پاس موجود ہے، بات کر لے. اللہ کے نبی سے ملنا چاہے، اپنے نبی سے ملنا چاہے، دکھ سکھ سنانا چاہے، ٹکٹ لے مدینہ پاک پہنچ جائے. کیوں جی بھائی صاحب؟
اللہ علیہ، کتنا خوش قسمت انسان ہے کہ جو اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے لیے، اپنے دل کے دکھڑے سنانے کے لیے، اپنی قسمت کو آزمانے کے لیے، اپنی جو ہے قسمت کو اور جگانے کے لیے مدینہ پاک پہنچ جائے، اور پھر اللہ شیخ بھی ایسا نصیب کرے جو اس کو کنفیوز نہ کرے، جس میں جس کی خیالات پازیٹیو ہو، نیگیٹیو کوئی بات نہ ہو کہ جو اللہ کے رسول کی شان کو جو سمجھ نہ سکتا ہو۔ ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کام ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ نعمتیں دی ہیں، شیخ دیا تو ایسا جس نے اچھا گائیڈ کیا، رب تعالیٰ نے علم دیا تو ایسا کہ جس سے آپ جو ہے آپ کا محبت اور عقیدت کا زیادہ اظہار ہوتا ہے، رب تعالیٰ اس پہ اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا یہ قرآن جو ہے نا اس میں باطل کا ذرا شائبہ نہیں ہے، یہ حق اور یقین ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، اے محبوب اپنے عظمت والے رب کی تسبیح بیان کرو، پاکیزگی پاکی بولو اس کی۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا نا کہ کفار آپ کو جگہ جگہ بڑے طعنے دیتے ہیں، کبھی اس کو شاعر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی اس کلام کو شاعر کا کلام، کاہن کا کلام کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ آپ کا یہ کلام ہے ہی نہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ کسی سے سیکھ کر آئے ہیں، یہ رب کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، تو آپ دل برداشتہ ہو جاتے تھے۔ جب دل برداشتہ ہو جاتے تھے تو رب نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو انا اعطیناک الکوثر کا مجدہ سنایا ہے، ہم نے آپ کو ورفعنا لک ذکرک کی شان دی ہے، انک لعلی خلق عظیم کا تاج آپ کے سر پر رکھا ہے، ہر طرح کی نعمتیں ہم نے آپ کو دی ہیں، آپ اتنا دل تنگ کیوں کرتے ہیں؟ آپ چھوڑیں ان سب کو، بس اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہے، ان کو جو بکواس کرتے ہیں وہ کرنے دیں۔ فسبح بسم ربک العظیم، آپ نے رب کی آپ تسبیح بیان کریں۔ ایک مقام پر رب تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو یہ فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ ان کی باتیں سن کر تنگ ہو جاتا ہے۔ کہیں ابو جہل ادھر سے کچھ کہہ رہا ہے، ولید بن مغیرہ ادھر سے کچھ کہہ رہا ہے، عقبہ بن معیط ادھر سے کچھ کہہ رہا ہے، شیبہ جو ہے یا اس کے بیٹے یہ کچھ کہہ رہے ہیں، ہاں جی یغوث بن اسود کچھ کہہ رہا ہے، فلاں کافر کچھ کہہ رہا ہے، ہاں جی کوئی آپ کو قرآن کا طعنہ دیتا ہے، کوئی آپ کو جھوٹا نبی کہتا ہے الیاذ باللہ، کوئی آپ کو مختلف باتیں کرتا ہے، اور آپ کا دل وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ، آپ ان کی باتیں سن کر آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ بِمَا يَقُولُونَ، جو وہ کہتے ہیں ان کی باتیں سن کر۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ بس اپنے رب کی حمد و ثنا کیجئے، وَقُم مِّنَ الساجدین، اور سجدہ کیجئے۔ آپ ان کی باتیں سنیں ہی نہیں، آپ اپنی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اس کی تحمید بیان کریں، کسی کافر کی بات نہ سنیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہوگا، اور آپ کی طرف سے ان کو جواب رب دے گا جیسے ابو لہب کو جواب دیا تھا۔ ابو لہب نے کہا تھا نا تباً لک یا محمد، اے محمد تیرے ہاتھ تو ہلاک ہو جائے، تو نے الیاذ باللہ تو نے اس چھوٹی سی بات کے لیے میں بلایا۔ تو رب نے حضور کو نہیں کہا کہ آپ جواب دیں، رب نے خود جواب دیا، ہاں جی تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تو ہلاک ہو جائے، ہاں جی بلکہ صرف تو ہلاک نہ ہو جائے، تیری بیوی جو کانٹی چھوڑ کے لاتی ہے نا وہ بھی اسی طرح، اس کی ہلاکت بھی اسی طرح آ جائے۔ تو رب تعالیٰ جل شانہ نے حضور کی طرف سے جواب دیا، تو فرمایا کیا کہ آپ ان کی باتوں کا جواب نہ دیجئے، میں جواب دوں گا،
آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو حضرت عقبہ بن عامر جوہنی حضور کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ نازل ہوئی نا سبح بسم ربک العظیم، سبح بسم ربک العظیم، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ آپ رکوع میں یہ پڑھا کرو سبحان ربی العظیم، فسبح بسم ربک العظیم، فسبح تسبیح کر تو بیان اپنے رب کی جو رب تیرا عظیم ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ تم یہ تسبیح کس میں پڑھا کرو؟ رکوع میں پڑھا کرو۔ 30ویں پارے میں جب سورۃ سبح اسم ربک الاعلیٰ نازل ہوئی تو یہی صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب وہ سورت نازل ہوئی تو فرمایا تم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ یہ پڑھا کرو، فسبح اسم ربک الاعلیٰ جب وہ نازل ہوئی تو آپ فرمایا کہ آپ اس کو وہاں پڑھا کریں۔ سمجھ آئی نہیں جی؟ اب فرمایا اس کو رکوع میں رکھو تسبیحوں کو، اور ان تسبیحوں کو آپ نے سجدے میں رکھو۔ اس پر امت نے اجماع کیا۔ اب یہ تو حضور نے فرما دیا نا، اب پوری امت دیکھ لو، پوری امت چاہے وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں یا سلفی ہوں، کسی کے مقلد ہوں یا نہ ہوں، پوری امت جو بھی کلمہ پڑھنے والی ہے اس کو دیکھے کہ وہ رکوع میں کیا پڑھتے ہیں، سارے یہی پڑھتے ہیں نا، تو امت کا اس پر اجماع ہے۔ اور سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سارے یہی پڑھتے ہیں۔ اور اس کو ساری امت جو ہے تینوں امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ اور جو غیر مقلد جو کسی امام کے قالد وہ کہتے ہیں کہ یہ تسبیح جو ہے نا یہ سنت ہے، یہ سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سنت ہے۔ یہ نہیں، سنت کا کیا مطلب کہ یہ سنت سے ثابت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم یہ پڑھو، اور اس کو واجب بھی نہیں کہا، فرض بھی نہیں کہا، کہ مطلب ہے کہ اگر تم نہ پڑھو تو تمہاری نماز نہ ہو، تو سنت ہے۔ اگر کسی نے 3 کی بجائے 1 دفعہ پڑھ دیا یا 2 دفعہ پڑھ دیا یا نہیں پڑھا تو یہ اس کی نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کی نماز ہو جاتی۔ سنت کے ہی مطلب ہے کہ اگر پڑھ لو تو اچھا ہے، کسی وجہ سے تم نہیں پڑھ سکے تو آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں آتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح جو ہے نا رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ یہ واجب ہے۔ یہ باقی سارے امام کہتے ہیں کہ سنت ہے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ بلکہ یہ جو تک ہے نا اللہ اکبر، رکوع جاتے ہو تو اللہ اکبر، اوپر اٹھتے ہو سب اللہ لمن حمدہ، نیچے جاتے ہو تو اللہ اکبر، سجدے سے اٹھتے ہو تو اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہو تو اللہ اکبر، پھر اٹھتے ہو تو اللہ اکبر کہتے ہو نا۔ فرمایا سارے اماموں نے کہا کہ یہ بھی سنت ہے، یعنی اگر کسی کا رہ جائے تو یہ نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل جیسے کہتے ہیں نا کہ تسبیح جو سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ واجب ہے، یہ بھی واجب ہے، یہ بھی واجب ہے، کیونکہ ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حکم دیا کہ یہ کرو، تو حکم جو ہوتا ہے نا وجوب کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا یہ واجب ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل کا یہ دلیل ہے ان کی۔ امام ہیں، بڑے زبردست امام ہیں، جو وہ کہتے ہیں ہم ان کو رد نہیں کر سکتے، ہم باس نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے ائمہ جو ہے نا امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، وہ بھی امام ہیں، ان کے برابر کے امام ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک اعرابی آیا، گاؤں کا آدمی، اس نے نماز پڑھی بڑی تیز تیز، اور نماز پڑھ کر نا آیا آپ کے پاس، سلام دیا آپ کو، آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، واپس لوٹ جا، تو نے نماز نہیں پڑھی، پھر پڑھ۔ وہ چلا گیا، اس نے دوبارہ نماز پڑھی اسی طرح تیز تیز پڑھ کے، ہاں جی، پڑھ کے تو پھر
آ گیا، سلام دیا، آپ نے فرمایا ارجع، لوٹ واپس، صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، تو انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ اب نماز تو اس نے پڑھی تھی، لیکن ادب ہے نا جی، یہ سوال ہی نہیں کیا کہ اس نے کہا حضور میں نے تو نماز پڑھی ہے، ہاں جی آپ دیکھ رہے ہیں میں نماز پڑھی ہے، لیکن وہ گیا، انہوں نے پھر نماز پڑھی، اسی طرح تیز تیز پڑھی جیسے اس کو آتی تھی، ہاں جی، تو واپس آ گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن عباس کو ایسی نماز یاد ہے کہ ابھی آپ 2 رکعتیں پڑھ رہی ہیں تو 6 رکعتیں پڑھ کے آ جاتا ہے، ہاں جی، کہ ہم نے نماز پڑھ دی۔ ہر آدمی کی مطلب ہے کہ نا، جب اس سے پوچھو تو کہتے ہیں جی میں بچپن سے پڑھ رہا ہوں، مجھے یاد ہے، ہاں جی۔ تو وہ صحابی بھی جب حضور کے پاس آئے تو آپ نے جب اس کو بار بار کہا نماز وہ پڑھ چلے جاتے، پھر اس طرح پڑھ کے آ جاتے، لیکن سلام دیتے۔ اس سے ایک مسئلہ پتہ کیا ثابت ہوا؟ یہ جو کہتے ہیں کہ یار نماز کے بعد آپ سلام کیوں دیتے ہو، کہتے ہیں نا نماز کے بعد آپ کیوں سلام دیتے ہو، میں نے آپ کو کیا حدیث سنائی ہے کہ وہ نماز پڑھ کر ہر دفعہ آ کر حضور کو سلام دیتا، آپ کہتے پھر جا تو نے نماز نہیں پڑھی، وہ پڑھ کر پھر آ کر سلام دیتا، تو سلام ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاں جی۔ خیر اب جب وہ 3-4 دفعہ پڑھی نا اس نے، تو کہنے کا حضور میں تو جیسے مجھے تو آتی تھی میں نے پڑھی، مجھے بتا دیجیے۔ آپ نے جو اس کو نماز کا طریقہ بتایا نا، اس میں آپ نے کیا کیا، یہ غور سے سننے والی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تو رکوع میں جائے نا تو رکوع کے اوپر سیدھا کھڑا ہو، اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو، جب سجدہ کرے نا سجدے کے بعد پورا اطمینان سے بیٹھ، ہاں جی، یہ آپ نے فرمایا۔ تو ہمارے امام کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو یہ نہیں کہا کہ اللہ اکبر کہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہے، ربنا لک الحمد کہے، آپ نے اس کا تکرار نہیں کیا، آپ نے اس کو کہا کہ سیدھا کھڑا ہو اور سیدھا بیٹھ۔ تو سیدھا بیٹھنا، سیدھا کھڑا ہونا، رکوع اطمینان سے کرنا، سجدہ اطمینان سے کرنا جو آپ نے سکھایا، یہ واجب ہے۔ تسبیح آپ نے نہیں کہی، سمیع اللہ لمن کا نام نہیں لیا، اللہ اکبر کا نام نہیں لیا، یہ واجب نہیں ہے۔ سمجھ آئی نا آپ کی؟ ہاں جی۔ تو اب جو ہے اس میں ایک بات اور آپ کو میں مسئلہ سمجھا دوں، اگر آپ کو یاد رہے، ایک آدمی وضو کر کے دوڑتا دوڑتا آیا، قاری صاحب جو ہے نا وہ رکعت ختم کر کے رکوع میں جا رہے ہیں، قاری صاحب رکوع میں جا رہے ہیں، اب وہ چاہتا ہے آدمی کہ میں قاری صاحب کے ساتھ رکوع میں اگر شامل ہو جاؤں تو مجھے 1 رکعت بعد میں کھڑے ہو کر نہیں پڑھنی پڑے گی، میری رکعت شمار ہو جائے گی رکوع میں اگر شامل ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ بہت سننے والی غور سے۔ اب وہ دوڑ کر آیا، اس نے آ کر کہا اللہ اکبر، ایسے کرتے ہیں نا، ہاں ایسے کرتے ہیں نا کہ آ کر وہ اس کو نہیں پتہ کہ میں نے اللہ اکبر کیسے کہنی ہے۔ اب یہاں 2 اللہ اکبر ہے، ایک اللہ اکبر ہے نماز میں داخل ہونے کی، ایک ہے اللہ اکبر جو آپ نیچے اوپر ہوتے ہیں تو 20 دفعہ آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، اب رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں نا، اور آپ جب اوپر اٹھ رہے ہیں تو پھر بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ ایک ہی اللہ اکبر ہے جو بار بار کہہ رہے ہیں، ایک وہ ہے جو آپ نماز میں پہلی دفعہ داخل ہوتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ فرق ہے۔ اگر جو پہلی ہے نا اللہ اکبر جو نماز میں داخل ہونے والی ہے وہ فرض ہے، نماز میں داخل ہونا فرض ہے، جو نماز میں فرض ہے نا 6-7 فرض ہے، یہ پہلا فرض ہے، اور جو اس کے بعد جو رکوع میں جانے والا اللہ اکبر ہے یہ سنت ہے۔ تو اگر تو آپ نے اللہ اکبر کھڑے ہو کر ایسے کہ اللہ اکبر اور پھر آپ رکوع میں چلے گئے، دوسری اللہ اکبر آپ نے کہی یا نہیں کہی اس کا سوال نہیں ہے، اگر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہی تو آپ کا فرض جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ دوسرا سنت ہے، وہ نہیں بھی کہا تو آپ کی رکعت ہو گئی، اور اگر آپ نے اللہ اکبر جاتے رکوع میں جاتے ہوئے کہہ دی تو کون سی اللہ اکبر ہوئی؟ سنت ہو گئی، فرض جو ہے وہ ہوئی نہیں، تو آپ کی نماز ہوئی نہیں ہے۔
تو یہ فرق ہے جو مسائل. تو وہ امام کہتے ہیں کہ حضور نے جلسہ اور قومے کا طریقہ بتایا، صحابی کو آپ نے تکبیریں نہیں بتائیں، تو اس لیے وہ تکبیریں سنت ہیں، وہ واجب نہیں. ہمارے ائمہ کا یہ جواب ہے اس پہ. خیر، میں یہ بات کر رہا تھا کہ اسی پر حضرت عون بن عبداللہ وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی رکوع کرے تو 3 بار سبحان ربی العظیم کہے. یہ ادنا مقدار ہے، یہ تھوڑی مقدار ہے. اور جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو 3 بار سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہے اور اس کا سجدہ ہو گیا. اور یہ قلیل ترین مقدار ہے تسبیحوں کی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہے تو سنت، لیکن اگر تم صحیح سجدہ اور رکوع کرنا چاہتے ہو تو کم از کم کتنی بار پڑھو؟ 3 بار پڑھو، 3 بار پڑھو. لیکن اگر نہیں بھی پڑھو گے نا تو سجدہ ہو جائے گا، آپ کو سجدہ صاحب نہیں کرنا پڑے گا، سجدہ آپ کا ہو جائے گا. لیکن سجدہ اگر مکمل کرنا چاہتے ہو، اطمینان سے کرنا چاہتے ہو رکوع اور سجدہ، تو 3 بار سبحان ربی العظیم کہو اور 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہو. لیکن ہے سنت، اگر نہ بھی کہو سجدہ ہو جائے گا. اور اگر تم جو ہے زیادہ کہنے چاہو تو تم اگر اکیلے ہو پوری رات سجدے میں پڑے رہو. کیوں جی؟ اگر پوری رات سجدے میں پڑے ہو اکیلے ہو تو. اور اگر پیچھے بیچارے لوگ ہیں جنہوں نے جاب پہ جانا ہے تو پھر تم 7 سے اوپر نہ جاؤ، پھر تم 3 کم از کم کرو، 5 پڑھ لو. بہت شوق ہے تو 7 پڑھ لو. اپنی شوق کو امامت میں پورا نہ کرو، کیونکہ تمہارے پیچھے بوڑھے، ضعیف، کاروبار، کام والے آدمی سارے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کا خیال رکھو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، کلمتان خفیفتان علی اللسان، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، جب قیامت کے دن وہ وزن تلے گا تو سب سے زیادہ بھاری ہوں گے. اور حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بڑے پیارے ہیں. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یعنی یہ بھی ہے نا فسبح بسم ربک العظیم جو ہم نے آیت پڑھی ہے، یہ سورۃ معارج کی، سورۃ الحاقہ کی آخری 52 آیت کہ اللہ کی تسبیح بیان کی. یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک ایسی تسبیح ہے جس کی بڑی شان ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کو بہت پیاری ہیں. یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 1 بار کہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ جو 1 بار کہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے کھجور کا ایک درخت لگاتا ہے. آپ سبحان اللہ بڑھاتے جاؤ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یا جو بھی سبحان کی تسبیح ہے آپ وہ بڑھاتے جاؤ تو اللہ تعالیٰ جنت میں درخت بڑھاتا چلا جائے گا. یعنی یہ کتنی بڑی شان ہے. اسی لیے جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے شب معراج حضور علیہ السلام کو کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پیغام اپنی امت کو دے دینا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے. جہاں بیج ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے بیج ڈالو اور دیکھو پھر کیسے وہ کھیتی اگتی ہے. اور ان کو کہو کہ زمین بڑی زرخیز ہے تو وہاں کیا کریں؟ بیج ڈالیں. بیج کیا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ اتنی تسبیحیں ہیں. یہ کلمہ بھی اسی طرح ہے. یا صحابہ کرام جو تھے نا، جب وہ بازار جاتے تو وہ شوق سے اس کلمے کے لیے جاتے. یعنی ایک کلمہ ایسا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وہو حی لا یموت،
بیدک الخیر وهو علی کل شیء قدیر، یا یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمہ اتنا پیارا ہے کہ صحابہ اس پر کلمے پڑھنے کے لیے بازار میں جاتے کہ یہ ثواب جو ہے نہ مسجد میں ملتا ہے نہ کسی اور جگہ میں ملتا ہے، بازار میں ملتا ہے۔ کیا؟ 1,00,000 نیکی، 1 گناہ معاف، 1,00,000 درجہ بلند۔ 1,00,000 نیکی، 1,00,000 گناہ معاف، 1,00,000 درجہ بلند۔ یہ کب ملتا ہے؟ جب بازار میں جاؤ اور یہ کلمہ پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ تھا آج کا یہ مختصر سا درس جو ہم نے بیان کیا، اور انشاءاللہ العزیز اب جو ہے نا انشاءاللہ جو سورۃ معارج ہے، اگلی سورت 70 نمبر، اس کا درس رمضان شریف کے بعد زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کا درس بعد میں ہوگا۔ اگلے جمعے پہ ہم رمضان کے فضائل اور قرآن کے فضائل یہ ذکر کریں گے، اور اس کے بعد جو فالونگ جمعہ آئے گا وہ رمضان شریف شروع ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ اس ہمارے پورے سال کے درس کو، بلکہ 27 سال ہو گئے ان درسوں کو، اللہ قبول فرمائے۔ رب تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے اتنا مہربانی فرمائی۔ اب یہ 2.25 سپارے رہتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ صحت دے گا تو یہ بھی پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔